اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حلال اور حرام کی جو قیود تم پر عائد ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر حرام غذا کی 11 اقسام گنوائی جا رہی ہیں، اور غذا سے مراد بنیادی طور پہ گوشت ہے۔ جب بھی ہم غذا کی بات کریں ذہن میں ہمیشہ گوشت لے آیا کریں، اس لیے کہ دال یا گرینز یا فروٹس یا ویجیٹیبلز، ان کے ساتھ اسلام کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے اوپر اسلام کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس میں حلال اور حرام کی کوئی قید نہیں ہے۔ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، گرینز ہیں، یہ تو سارے کے سارے الاؤڈ ہیں۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں کہ ڈفرینس ہے۔ حلال اور کوشر دو ورڈز ہم سنتے ہیں۔ حلال یعنی مسلمان استعمال کرتے ہیں، کوشر جیوز کی ٹرمینالوجی ہے، اور جو ان کا کوشر ہے وہ ہمارا بھی حلال ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کوشر ورڈ ہے وہ زیادہ وسیع ہے حلال کے مقابلے میں۔ ہم نے بات کی نا کہ ہم جب حلال یا حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا تعلق بیسیکلی میٹ سے ہوتا ہے، گوشت سے ہوتا ہے جانور کے۔ ان کے ہاں کوشر کا تعلق صرف میٹ سے نہیں ہے، ان کے ہاں جو ان کے پریسٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سبزیوں پر، پھلوں پر، غلے پر، ہر چیز پر وہ دعائیں پڑھ کر پھونکتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ کوشر ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کوشر سالٹ، ریسیپیز کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ نمک کا حرام اور حلال سے کیا تعلق۔ تو ان کے ہاں بہرحال وسعت زیادہ ہے اس کے اندر، ہمارے ہاں آسانی زیادہ ہے، سہولت کس طرح سے زیادہ ہے کہ بھی خالی گوشت کی بات ہے۔ تو یہاں پر 11 اقسام گنوائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات المیتۃ، میتتا کا ذکر کیا گیا ہے، مردار یعنی ذبح کے بغیر اپنی موت آپ مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا اس کو، قدرتی موت مر گیا۔ تو اس میں نقصان میڈیکلی بھی یہ ہوتا ہے کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے، جو کہ انتہائی مضر صحت ہے۔ اور یہ انہوں نے تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ وہ جانور جس کو کہ ایسے مارا گیا ہو کہ جس میں سے اس کا خون نہ نکلا ہو وہ جلدی سڑتا ہے، جلدی خراب ہوتا ہے، اور ایسا جانور کہ جس کی جسم سے خون نکل گیا ہو اس کا گوشت دیر تک برقرار رہتا ہے، اچھا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ پھر الدم، خون، اور کیسا خون؟ کبھی کلیجی پکائی ہو آپ نے یا مرغی پکائی ہو تو پکاتے پکاتے بعض دفعہ ذرا سا خون نکل کر اوپر آ ہی جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کلیجی ہے، کچھ ایسے آرگنز ہوتے ہیں اس کے اندر خون ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہم آگے سورۃ انعام میں پڑھ لیں گے دمم مسفوحن، بہتا خون، یعنی کہ باقاعدہ خون لے کر اور اس کو غذا کے طور پہ استعمال کرنا حرام ہے۔ اور یہ چیز پھر ہم دیکھیں طبی نقطۂ نظر سے
تو بات سمجھ میں اور اچھی طرح سے آ جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی حکمت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، حالانکہ ہم حکمت کے محتاج نہیں ہیں، بس اللہ نے کہہ دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، تم اللہ کے بندے بنو۔ لیکن بہرحال حکمتیں بھی تلاش اگر ہم کر لیں تو اور دل کھل جاتا ہے۔ دم جو ہوتا ہے، خون جو ہوتا ہے، بیکٹیریا کے لیے بہترین کلچر ہے، بلڈ کلچر بنایا جاتا ہے، سو بیکٹیریا گرو کرتے ہیں تیزی سے۔ مشرکین خون کو باقاعدہ غذا کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے، جانوروں کی آنتوں میں انٹسٹینز کو خالی کر کے اس میں خون بھر کر، خون جما کر کھایا کرتے تھے۔ ہمیں خیال آتا ہے کہ کتنے بیربیرک تھے، ہم تو آج سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ جا کے تھوڑا بلڈ کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں بہت ذوق اور شوق سے خون کھایا جاتا ہے، بلڈ سوسیجز بنتے ہیں، باقاعدہ سوسیجز کے اندر خون بھرتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں۔ پین کیکس بنائے ہیں اپنے گھر کے اندر، وہ خون کے پین کیکس بناتے ہیں، بلڈ پین کیکس ہیں ان کے ہاں، بلڈ سوپس ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ یہ سویڈن میں، اسکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ میں، یا یہ وہاں بھی اس طرح خون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ٹوفو سنا ہوگا آپ نے، ٹوفو ایک خاص طرح کا پروٹین کا وہ ایک طرح کا سورس ہے، تو یہ بلڈ ٹوفو بھی بناتے ہیں، ٹوفو ڈالتے ہیں، خون جما کر ٹوفو بناتے ہیں، اس کو کھانے میں ڈالتے ہیں، چائنیز کھاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں کئی ایسی ہم کو سویلائزیشنز ملیں گی جو باقاعدہ خون کھا رہی ہیں، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ بہتا ہوا خون یہ یہودیت عیسائیت سب میں حرام ہے، منع ہے، مردار بھی حرام ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کہنے کو تو یہ الانعام میں آتا ہے، حربی وور ہے، لیکن تمام آسمانی شریعتوں میں حرام رہا ہے۔ یہ کچرا کھاتا ہے، اس کے پسینے کے گلینڈز نہیں ہوتے، زہریلا مادہ جسم سے نہیں نکلتا، اور یہ اپنا فضلہ بھی کھا لیتا ہے، دوسروں کا بھی فضلہ، اپنا بھی فیسس کھا لیتا ہے یہ۔ اسی طرح اس کے گوشت کے اندر کچھ ایسے ورمز ہوتے ہیں، ٹیپ ورم وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ کتنے بھی ہائی ٹیمپریچر پر اس کے گوشت کو پکایا جائے وہ مرتے نہیں ہیں، اور پھر آنتوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں پھر یہ کیا ہے، ہم حکمتیں تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کے احکامات کی حکمتیں تلاش کرنا کوئی حرج نہیں، اس کے اندر اچھی بات ہے۔ بات کیا ہے کہ ہم حکمت کے تحت نہیں چلیں گے، ہم حکم کے تحت چلیں گے۔ ایک اور انداز میں یہ سمجھیں، اگر مردار کھانا، اگر خون پینا، اگر سور کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا، یہ جو ہے وہ فاؤنٹن آف یوتھ بھی ہوتا، تب بھی ہم نہیں استعمال کرتے۔ ساری دنیا کے فائدے بھی جمع ہوتے ہیں نا اس کے اندر، تب بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، انشاءاللہ۔ کیوں کہ ہمارے رب نے ہم کو منع کر دیا ہے اور روک دیا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم کو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے اللہ نے۔ اچھا، ابھی سور کے بارے میں بڑی ہمدردیاں ہوتی ہیں کہ بھئی سور نے کیا قصور کیا کہ اس کو منع کر دیا گیا؟ کوئی قصور نہیں ہے سور کا۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت، مزاج، طبیعت، اخلاق بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے اخلاق، اپنی فطرت، اپنے مقام پر برقرار رہنا ہے۔ اسی طرح جو جانور ہیں، جانوروں کی بھی اپنی ایک جبلت ہے، اپنا ان کا ایک کریکٹر ہے جانوروں کا، اور ہم محاوروں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ سور مثال کے طور پہ آج کل بھی کہتے ہیں کہ ہی شی ایٹس لائک اے پگ، سور کی طرح کھاتے ہیں، پگ کی طرح کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سور ہمیشہ ایک گھٹیا کردار کی علامت رہا، کوئی اس کو اپنے لیے کمپلیمنٹ نہیں سمجھے گا کہ یو لک لائک اے پگ، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ آج بھی جو سور کے ہمدرد ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوں گے یہ سن کر۔ مثال کے طور پہ لومڑی ہے، لومڑی کس کی علامت ہے؟ چالاکی کی علامت ہے، ایز کننگ ایز اے فاکس۔ تو اینیمل رائٹس والوں کو خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی، وہ ان کی جبلت ہے۔ جو سور جو کام کر رہا ہے وہ سور کو زیب دیتا ہے، وہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ جو لومڑی کی چالاکی ہے اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور اگر آپ تھوڑا پک کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ فضلہ کیوں کھاتا ہے۔ دراصل اس کو آبادیوں میں رکھا جاتا تھا، گاربیج کلیکشن کا تو نظام نہیں تھا اس زمانے میں، آبویسلی۔ آپ دیکھیں نا ہنٹر گیدرر وغیرہ کی بات کریں ہزاروں سال پہلے کی، تو ٹرک تو نہیں آتے تھے نا کچرا اٹھانے کے لیے، تو پھر کچرا کیسے صاف ہوتا تھا؟ بعض جانور تھے جو کچرا کھا لیتے تھے،
تو سمجھے کہ وہ ان کے ایک طرح سے ان کے ویکیوم کلینر تھے. تو ٹھیک ہے وہ ایک ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جو ایولیوشن کے نظریے کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, یا انسانی فائدے کے لیے ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے اس کا اپنا فائدہ ہے, لیکن انسان سور نہیں بن سکتا. لومڑی کی چالاکی اس کی سروائیول کے لیے ضروری ہے. انسان کو لومڑی جیسا چالاک مکار نہیں بننا چاہیے. شیر کس کی علامت ہے؟ بہادری کی علامت ہے, ٹھیک ہے نا, ایک خونخواری کی علامت ہے. بھیڑیا کس کی علامت ہے؟ ہم کہتے ہیں انسان نہیں بھیڑیا ہے. اچھا لگے گا ہمیں کوئی کہے کہ تم تو بالکل بھیڑیا ہو, نہیں. خونخواری کی, بے رحمی کی علامت ہے, وہ اس کی نیسیسٹی ہے, اس کو تو ہنٹنگ کرنی ہے نا, شکار کرنا ہے. وہ میری آپ کی طرح رحم دل ہو کے معصوم بن کر بیٹھ جائے گا تو بھوکا مر جائے گا. تو وہ اس کی ضرورت ہے, لیکن جو اس کی ضرورت ہے وہ میری ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا مجھ کو بھیڑیا بننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ جانور جو ہیں وہ معصومیت کی علامت ہے. ہم کیا کہتے ہیں نرم دلی کے لیے؟ کیسا دل ہے؟ چڑیا جیسا دل کہتے ہیں. کچھ جانور خوبصورتی کی علامت ہیں. کوئی کہے آپ سے کہ ہرنی جیسی آنکھیں ہیں, او ہم تو جھوم جائیں خوشی سے. کوئی کر کہے کہ بالکل بھیڑیے جیسی آنکھیں, خوشی ہوگی ہم کو؟ ہرگز خوشی نہیں ہوگی. تو یہ جانور ہیں, ان کے اپنے کریکٹرز ہیں. خرگوش وہ بھی ایک معصومیت کی علامت ہے, ہرن معصومیت کی علامت ہے, چڑیا نرم دلی کی علامت ہے. کچھ جانور جو ہیں وہ بہت ڈوسیلٹی کی علامت ہے, جیسے بکری. ہم کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے, محاورہ استعمال ہم کرتے ہیں نا, اللہ میاں کی گائے, یعنی کہ بہت ڈوسائل ہیں, بہت نرم ہیں, بڑے فرما بردار ہیں. تو یہ دراصل جانوروں کی اپنی اپنی جبلتیں ہیں. ناپسندیدہ جبلت, ناپسندیدہ کس کے لیے؟ جانور کے لیے نہیں, انسان کے لیے. جو چیزیں انسان کی فطرت, انسان کے مقام, انسان کے اخلاق, انسان کے کردار میں نہیں ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ اس جبلت کے جانور کا گوشت استعمال نہیں کرو, ورنہ تم میں اثر آ جائے گا. اگر تم بھیڑیا اور شیر کھانے لگ جاؤ گے, تم میں خونخواری, بے رحمی آ جائے گی. اور کبھی منگولز وغیرہ کے بارے میں آپ دیکھیں, وہ خون پیا کرتے تھے باقاعدہ, نعوذ باللہ. تبھی اتنی بربریت تھی ان کے اندر, درندگی آ جاتی ہے انسان کے اندر. اور بعض اس طرح کے آپ جنگجو قبائل وغیرہ کے بارے میں اگر پڑھیں نا, جو اینشنٹ زمانے میں ہوتے تھے, وہ یہ شیر ویر کا بھی گوشت کھا لیتے تھے. کوئی جو ہے وہ ریچھ کا کلیجہ نکال کر کھا رہے, تو کوئی کچھ کھا رہے, تو کچھ کھا رہے. عجیب و غریب غذائیں ان کی ہوا کرتی تھیں. تو یہ جانور ہیں, ان جانوروں پر کوئی تان نہیں ہے. اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کو بالکل خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کتے کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, انسان کو کتا نہیں بننا چاہیے, بات ساری یہ ہے. تو ان سے اور کام لے سکتے ہیں, لیکن غذا کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, تاکہ انسانوں کے اندر وہ صفات نہیں پیدا ہو جائیں. سور جو ہے وہ بے شرمی کی بھی علامت ہے, اس میں شرم اور حیا نہیں ہوتی. تو کیا جانوروں میں شرم حیا ہوتی ہے؟ جی ہاں ہوتی ہے. بعض جانوروں کے اندر غیرت ہوتی ہے باقاعدہ. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں وغیرہ سے کاپیولیٹ نہیں کرتے. حالانکہ جانوروں میں آپ کو پتہ ہے ماں بہن کی پہچان نہیں ہے, وہ نر ہے اور مادہ. لیکن جب انسان جانور بن جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کے اندر وہ جانوروں والی صفات پیدا ہونے لگ جاتی ہیں نا. تو لہٰذا اس چیز سے روکا گیا کہ انسان کے اندر درندگی, وحشت, بے حیائی, بے شرمی نہیں آنی چاہیے. اور پھر اگر ہم اینیمل کنگڈم کو بھی دیکھیں تو کیا اینیمل کنگڈم میں جو جانور ہیں, ظاہر اینیمل کنگڈم میں اینیملز ہی ہوں گے, تو کیا اللہ نے کوئی ان کی شریعت ودیت کی ہے ان کے اپنے اندر؟ اگر انسانوں کو اللہ نے بعض غذاؤں سے روکا ہے شریعت کے احکامات کے ذریعے, تو کیا جانوروں کو اللہ نے بعض غذاؤں سے روکا ہے جبلت کے ذریعے؟ روکا ہے کہ نہیں روکا؟ بالکل روکا ہے. کولا کیا کھاتا ہے؟ کولا بیئر وہ خالی ایک خاص درخت کے پتے کھاتا ہے, باقی سب حرام ہے اس کے اوپر. شیر کے آگے, بھیڑیے کے آگے آپ بہت مزے کے دال چاول پکا کے رکھ دیں, کھائے گا آ کر؟ نہیں کھائے گا. وہ کیا کھائے گا؟ گوشت کھائے گا. ٹھیک ہے. بکری کے آگے آپ بہترین گوشت لا کے رکھ دیں, بکری گوشت کھائے گی؟ حرام ہے اس کے اوپر, وہ نہیں کھائے گی, وہ صرف گھاس کھائے گی. تو جانوروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کس حساب سے کھاتے ہیں, کس حساب سے غذائیں رکھی ہیں اللہ نے ان کی. اب کس نے دیکھیں فکس کیا ہے کہ بکری یہ کھائے گی اور کولا بیئر یہ کھائے گا اور پانڈا یہ کھائے گا اور شیر یہ کھائے گا؟ مثال کے طور پہ کس نے فکس کیا؟ اللہ نے. کس کے حساب سے؟ ان کی جبلت کے حساب سے, کہ جس مقام پہ اللہ نے ان کو رکھا ہے, جس کردار کی ان کے اندر, جس کردار کا مینیفیسٹیشن ہے اس کے اندر, اسی حساب سے وہ غذا کھاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ غذا انسان کا کردار بناتی ہے.
جب جانوروں کی غذائیں بدل دی جاتی ہیں تو جانوروں کی گوشت کی تاثیر بدل جاتی ہے. یہ میڈ کاؤ ڈیزیز وغیرہ نہیں سنا ہم نے, سب چیزیں ہم نے سنی ہیں. تو لہٰذا ان کے بارے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ جب جانور کی غذا بدل دیں تو اس کے گوشت کی تاثیر بدلنے لگ جاتی ہے. تو لہٰذا ان جانوروں سے روک دیا گیا ہے کہ جن کے کردار میں ایسی باتیں ہیں جو انسان کے کردار میں نہیں ہونی چاہیے. تو 10,000 حکمتیں ہوں گی یقیناً ان چیزوں کے اندر. وہ تو جتنا ہم کھنگالیں گے, جتنی گہرائی میں جائیں گے, اتنا ہم کہیں گے سبحان اللہ, اللہ کیا اللہ تیری شان ہے کہ تو نے روک دیا, ورنہ ہو سکتا ہے انسان سب کچھ کھا لیتے. اور کس چیز سے روکا؟ لام الخنزیر کے بعد وما احل لغیر اللہ بہ, اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس میں گندگی کس چیز کی ہے؟ اس میں گندگی مانوی ہے. شرک اتنی قابل نفرت اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کا اثر کھانے کی چیزوں پر بھی ہو جاتا ہے. کسی ولی کے نام پر, کسی نبی کے نام پر, کسی فرشتے, کسی سردار کے نام پر جو کھانے سے مراد گوشت جانور ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے. اور کیا حرام ہے؟ والمنخنقۃ, اور جو گلا گھٹ کر مر گیا. گلا گھٹ گیا, رسی بندھی ہوئی تھی, اب وہ رسی ٹائٹ ہو گئی اور وہ ایکسپیسیٹ کر گیا, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اس لیے کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آکسیجن نہیں جاتی جانور کے اندر اور دم گھٹ کے جب جانور مرتا ہے تو بھی کئی پوائزنس چیزیں ہیں جو اس کے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں. والموقوذۃ, یا چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور. موقوذہ لاٹھی وغیرہ سے مارا گیا اور پھر وہ مر گیا بلنٹ ویپن سے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خون جمع ہو جاتا ہے, کوایگولیٹ ہو جاتا ہے اور خون باہر نہیں نکلتا, تو وہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے. والمتردیۃ, یا بلندی سے گر کر مرا ہوا جانور, اوپر سے نیچے گرا مر گیا, ہو سکتا ہے کہ اندر کے کوئی آرگنز پھٹ گئے ہوں. آپ جانتے ہیں تلی کیا ہوتی ہے؟ کلیجی کے ساتھ لگی ہوتی ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ بعض دفعہ وہ ایک جسم میں جو جانور کی چیز ہوتی ہے اس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے, اس لیے کہ اگر وہ پھٹ جائے تو سب گوشت جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا اثر باقی گوشت تک پہنچ جائے تو وہ گوشت کو بگاڑ دیتی ہیں, خراب کر دیتی ہیں. تو اوپر سے نیچے کا کوئی جانور گرا, ہو سکتا ہے کوئی انٹرنل آرگن ڈیمیج ہو گیا ہو اس کا, اور باقی گوشت کے اوپر اس نے ایک نیگیٹو اثر ڈال دیا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. پھر دوبارہ میں یہ بات کہوں گی کہ یہ حکمتیں ہیں جو ہم تلاش کر رہے ہیں. ہم حکمت کے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. اور کیا چیز ہے؟ والنطیحۃ, یا ٹکر کھا کر مرا ہوا جانور نے سینگ وغیرہ مار دیا, کوئی آرگن پنچر کر دیا اس کا, اور پھر وہ مر گیا اس سے, تو وہ بھی حرام ہے. اور کیا حرام ہے؟ وما اکل السبع, یا جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو. وحشی درندہ جیسے کہ شیر ہے یا چیتا یا بھیڑیا, یعنی جو دیکھیں نا جانور دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ہنٹر اور ہنٹڈ, ٹھیک ہے نا. ایک شکار کرنے والا جانور ہوتا ہے اور ایک پرے ہوتا ہے. تو جو شکار کرنے والا جانور ہے اس نے اگر منہ مارا ہے آ کر اور پھر اسے جانور مر گیا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سلائیوا ہوتا ہے ان جانوروں کا, ان کے جو دانت ہوتے ہیں, جو تھوک ہوتا ہے یا جو ان کے پنجے ہوتے ہیں, ان میں بہت خطرناک جرمز ہوتے ہیں. یہ تو جانور ہے, انسان کے کاٹے سے انسان مر جاتے ہیں, اتنا خطرناک ہوتا ہے. دانتوں سے کاٹنا یا تھوک کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہیں تو سارے جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے. تو گوشت زہر آلود ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے, لہٰذا اسے روک دیا. ہاں کیا ہے؟ الا ما ذکیتم. اب اس ٹکڑے کو میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ اس کا تعلق صرف اکل السبع سے نہیں ہے. الا ما ذکیتم, سوائے اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. الا ما ذکیتم, الا کیا ہے؟ ایکسیپشن, استثناء. اس استثناء کا تعلق یہ اوپر کی 5 اقسام سے ہے. کون سی 5 اقسام سے؟ میتۃ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, دم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لحم الخنزیر سے کوئی تعلق نہیں ہے,
اہل لغیر اللہ بھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. 5 اقسام کون سی ہوئیں؟ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ اور ما اکل السبع. یہ 5 اقسام ہیں. ان میں سے کسی کو اگر زندہ پا لیا اور ان کو پھر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا، اب وہ حلال ہو جائیں گے. کلیئر؟ سمجھ آ گیا یہ؟ اچھا، اب علامت کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ مختلف علامتیں علماء نے بتائی ہیں. ایک علامت وہ یہ بتاتے کہ دم ہل رہی ہو، آنکھیں ہل رہی ہوں، تو اس کو ذبح کر کے گوشت استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ دم نہیں ہلتی، آنکھیں نہیں ہلتی، لیکن جانور زندہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا نشانی بتائی گئی ہے کہ جب اس کو ذبح کریں تو گرم گرم بہتا ہوا خون نکلتا ہے، اور اس خون کے اندر سیاہی نہیں آئی ہوئی ہوتی، اور وہ جمتا نہیں ہے، سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے. اگر وہ مر گیا تھا جانور اور ذبح کیا اس کو اور خون نہیں نکلا یا تھوڑا سا خون نکلا اور سیاہ رنگ کا خون نکلا، اس کا مطلب ہے وہ میتہ ہو گیا، مردار ہو چکا ہے. اب یہ ذبح کا طریقہ کیا ہے جو شرعی ذبح ہے؟ تیز ہتھیار سے کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ بلنٹ چیز سے جانور کو ذبح نہیں کرو، اور آپ نے منع کیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرو. بعض دفعہ بقرعید میں ہم ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے. ایک تو اللہ بھلا کرے ہمارے قصائیوں کا، وہ ایک جلدی میں ہوتے ہیں، ایک کے بعد جانور کھڑا کر دیتے ہیں، ایک جانور کے آگے اگلے جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے منع کیا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں جانور، جذبات ہیں جانوروں کے بھی، وہ زندہ ہستیاں ہیں، اور دوسرے ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو. تو ذبح کرنے میں تیز چھری استعمال کرنی چاہیے. آپ نے کہا ذبح کرو تو احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ آلہ تیز ہونا چاہیے. نمبر 2، اس طرح سے ذبح کرنا چاہیے کہ سانس اور کھانے کی نالی کٹ جائے. 2 نالیاں جاتی ہیں نا، ونڈ پائپ ہے اور فوڈ پائپ ہے، وہ دونوں پائپس کٹنے چاہیے. اور ساتھ ہی یہ گلے کے ساتھ 2 رگیں ہوتی ہیں. کبھی آپ اپنے بھی گلے پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو ایک دھڑکن سی محسوس ہوگی نا یہاں پر. تو یہ 2 وینز ہیں، 2 بڑی رگیں ہیں جو وہاں پہ گزر رہی ہوتی ہیں. تو یہ 4 چیزیں بیسکلی کٹنی چاہیے. کیا؟ ونڈ پائپ، فوڈ پائپ اور 2 رگیں. اور پوری گردن الگ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آپ جب کبھی دیکھیں جو بقرعید پہ قربانی ہوتی ہے تو قصائی پوری گردن نہیں الگ کرتے ذبح کرتے وقت، وہ تو بعد میں کرتے ہیں. اتنی گردن جڑی رہتی ہے، بس یہ 4 چیزیں آگے سے کٹ جاتی ہیں. اور جو اس میں ابھی تو پھر موقع نہیں، پہ تفسیر ہماری بہت لمبی ہو جائے گی. یہ پھر سائنٹیفکلی ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ طریقہ لیسٹ پینفل ہے جانور کے لیے، لیسٹ پینفل. سیکنڈز کی خالی تکلیف اس کو ہوتی ہے، پھر وہ بہت ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر جانور کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کیسے تکلیف نہیں محسوس ہو رہی، وہ تو پاؤں اپنے رگڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو باڈی کے اندر اسپیزمز آ رہے ہوتے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ باڈی کا اپنا ریئیکشن ایک ہو رہا ہوتا ہے جس سے کہ وہ خون جسم سے باہر پھینک رہی ہوتی ہے. باڈی، جسم جو ہے وہ خون باہر پھینک رہا ہوتا ہے، وہ اسپیزمز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جب بکرا ذبح ہوتا ہے تو جب وہ تڑپتا ہے نا، اس کے پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں اور وہ باڈی اس کی ہل رہی ہوتی ہے، اسی طرح خون جو ہے نا وہ اسپرٹس کے ساتھ باہر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا خون نکل جاتا ہے، اور اب یہ جو گوشت ہوتا ہے جس میں سے خون نکل گیا، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو طریقہ دیکھ لیا، کیا ویپن، پھر کیا کاٹنا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اور اب کیا کرنا ہوگا جب کاٹ رہے ہوں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں تذکیہ. تزکیہ نہیں، زا والا نہیں، ذال والا، تذکیہ. اس کو ذبیحہ کہا جاتا ہے. الا ما ذکیتم، یہ ذبیحہ ہے، ذبیحہ. تو ذبیحہ میں 3 شرائط ہوتی ہیں، وہ آگے بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. چلیں فی الحال آپ لکھ لیں. نمبر 1 ذابح، ذبح کرنے والا کون ہے یہ دیکھنا ہوگا. بتایا کیا جا رہا ہے آپ کو کہ حلال گوشت کیسے حلال ہوتا ہے، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں کہ وہ حلال ہوگا. نمبر 1 سلاٹرر کو دیکھنا ہوگا. نمبر 2 یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے تسمیہ پڑھا یا نہیں پڑھا. نمبر 3 میتھڈ دیکھنا ہوگا، کس میتھڈ سے جانور کو ذبح کیا. کسی مثال کے طور پہ
کسی نے بسم اللہ پڑھ کے جانور کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، الاؤڈ ہے؟ مثال کے طور پہ جو ایک شخص ہے مسلمان ہے، اس نے بسم اللہ پڑھا اور ہتھوڑا لے کے جانور کے دماغ پہ مار دیا جس سے وہ مر گیا، الاؤڈ ہے؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کیا غلطی ہو گئی؟ میتھڈ غلط ہو گیا۔ اچھا میتھڈ بالکل ٹھیک ہے، ونڈ پائپ فوڈ پائپ اور دونوں رگیں کٹ گئیں لیکن تسمیہ نہیں پڑا، الاؤڈ ہے؟ نہیں ہے۔ کہا کہ اس نے کاٹنے والا کون ہے؟ مسلمان، اور ذبح کرنے کا طریقہ بالکل صحیح، اور ذبح کرتے وقت کہتا ہے کہ میں یہ پیر صاحب کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، الاؤڈ ہے؟ نہیں۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تسمیہ کا مسئلہ ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ اچھا اب طریقہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ بھی پڑھا، ذبح کرنے والا ہندو ہے، ذبح کرنے والا ایتھیسٹ ہے، بسم اللہ کہہ رہا ہے، کہنے کو تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ کہہ رہا ہے، میتھڈ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ خود ہندو ہے یا ایتھیسٹ ہے، سیلف کنفیسڈ ایتھیسٹ، کہتے ہیں میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، الاؤڈ ہے؟ نہیں الاؤڈ۔ یہ 3 بیسک شرطیں ہیں جو کہ ضروری ہیں، بس ان کو ذہن میں رکھیں۔ ساری جو کنٹروورسی آج ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حلال الگ ہے اور ذبیحہ الگ ہے، اور فلاں گوشت ہم کھا سکتے ہیں، فلاں گوشت نہیں کھا سکتے، جھٹکے کا کھا سکتے ہیں، مشین کا کھا سکتے ہیں، مشین کا سلاٹر کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، مشین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات کیا ہے کہ مشین چلانے والا کون ہے اور مشین نے کس طرح جانور کو سلاٹر کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور کبھی آپ کو موقع ملے تو ذرا جا کے ان کے سلاٹر ہاؤسز کے بارے میں کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ لیں، نہ رونگٹے کھڑے ہوں آپ کے، تو بتائیے گا پھر کس طرح سے وہ اپنے جانوروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ زندہ جانور ہوتا ہے اس کو کھولتے پانی میں ڈال دیتے، پوری طرح مرا بھی نہیں ہوتا، ابھی جانور کی جان نکلی نہیں ہوتی، اس کی کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی تو اینیمل رائٹس والے اتنا شور مچاتے ہیں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھانا چھوڑو؟ وہ دیکھ رہے ہیں نا کس ظلم کے ساتھ جو ہے وہ جانور کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح رکھا گیا ہوتا ہے ان کو، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو کوئی سمجھ آ گیا؟ الا ما ذکیتم، کہ اگر جانور اوپر سے نیچے گر گیا یا ٹکر اس کو لگ گئی یا جانور نے اس کو سینگ مار دیا، یا یہ ہے کہ کوئی جنگلی جانور نے آ کے کھانا شروع کر دیا، بٹ تم نے اس کو پا لیا، تم نے اس کو ذبح کر لیا، تو تم ذبح کر کے کھا لو، رائٹ؟ اچھا اب اور کیا حرام ہے؟ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا۔ نصب الگ چیز ہے اور اصنام الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں نصب کا لفظ آیا ہے، وثن کا لفظ آیا ہے، صنم کا لفظ آیا ہے، ان سب کے الگ الگ میننگز ہیں۔ اصنام صنم کی جمع، وہ گانے والا صنم نہیں، یہ میرے صنم اور تمہارے صنم۔ مراد کیا ہے؟ صنم کیا ہوتے ہیں؟ بت ہوا کرتے ہیں جن کو وہ خدا بنا کر پوجتے ہیں۔ تو آپ کبھی گانا نہ گائیے گا میرے صنم، اس کا مطلب ہے کہ تم میرے خدا ہو۔ تو اصنام بتوں کو کہتے ہیں۔ نصب کیا ہوتے تھے؟ یہ دراصل ابھی ہم نے ترجمے میں بھی بات کی تھی، یہ پتھر تھے جو کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے اپنے بتوں کے نام پر، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان پتھروں کے پاس جا کر مشرکین قربانی کرتے تھے۔ آج ان کو ہم آستانے یا استھان کہتے ہیں۔ تو ابھی نصب کا تعلق صرف خانہ کعبہ کے پاس کے پتھروں تک محدود نہیں ہے۔ تو نصب پتھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے جس کو متبرک سمجھا جائے، کوئی قبر ہو سکتی ہے کہ قبر والی کی خوشنودی حاصل کرنے کی تمنا ہو کہ یہ ہماری دعائیں قبول کرے گا اور ہم کو نقصان سے بچائے گا اور نفع پہنچائے گا، یہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں قبر کے پاس جا کر۔ یہ کوئی مزار بھی ہو سکتا ہے، مزار بھی قبر ہی ہوتی ہے۔ تو اس جگہ اگر جانور کو لے کر کوئی گیا، مزار پر لے کر گیا، قبر پر لے کر گیا، جانور پر اللہ کا نام لیا اور بالکل شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے والا مسلمان ہے، پھر بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں، ذابح بھی ٹھیک، تسمیہ بھی ہے، تذکیہ بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جس جگہ قربان کیا۔ چونکہ قبر پر لے جا کر یا کسی غیر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کو ذبح کیا ہے وہاں پر، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں روایت ہے، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے بوانا
بوانا نام کی جگہ پر ایک اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی ہے. زمانے جاہلیت میں نظر مان لی ہوگی اس نے. تو مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا میں اب وہاں جا کے جانور قربان کر لوں؟ یہ کیوں پوچھا اس نے؟ اس لیے کہ پتہ تھا نا لوگوں کو کہ کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں کو جانور قربان نہیں کیے جا سکتے، وہ حرام ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. تو اس نے آ کے پوچھا کہ میں اس جگہ بوانا جا کے اونٹ قربان کر لوں؟ آپ نے فرمایا کیا وہاں کوئی نسب تھا؟ کوئی تھا ایسا کوئی خاص، یعنی کہ وہ کوئی ریچول ہوا کرتا تھا وہاں پر؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کی عید میں سے کوئی عید ہوا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے کیوں پوچھا عید کے بارے میں؟ کہ عید کے موقع پہ وہ اپنے خداؤں کے نام پہ قربانی کیا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا نہیں، وہاں عید نہیں مناتے تھے کوئی مشرک. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنی نظر پوری کرو. تو سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ کہ ہمیں قبروں پر، مزاروں پر چڑھاوے نہیں چڑھانے، وہاں جانور لے جا کے قربان نہیں کرنا، وہاں دیگیں نہیں چڑھانی. بریانی ہر جگہ کی حلال ہے، لیکن اگر قبر کی نظر چڑھی ہوئی ہے بریانی کی دیگ، مزار کی نظر چڑھی ہوئی ہے بریانی کی دیگ، تو وہ بریانی حرام ہے. اور کتنے لوگ کھاتے ہیں جا کر، کتنے لوگ مزاروں پر دیگیں چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ان بزرگ کے مزار کی وجہ سے کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ مرے ہوئے بزرگ کھلا رہے ہیں کہ اللہ کھلا رہے ہیں؟ تو عقیدہ دیکھا آپ نے کیسا بگڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بازار کے طفیل ہمیں کھانا ملا، اور یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ وہ مرا ہوا شخص تو بیچارہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، وہ کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ لیکن چونکہ ایک جگہ کو وینریٹ کر لیا گیا، تقدس کا درجہ دے دیا گیا، اور وہاں لے جا کر اس طرح کھانا چڑھا دیا گیا، تو لوگوں کے عقیدے کے اندر خلل پیدا ہو گیا. تو کوئی دیوی دیوتا کا مندر بھی نصب ہو سکتا ہے، ولی اللہ کا مزار بھی نصب ہو سکتا ہے. تو تم کو یہ کام نہیں کرنا. وما ذبح علی النصب، جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. ازلام، ایسے ابھی ہم نے بتایا ظلم کی جمع ہے ازلام. تو یہ ترجمے میں جو رواں ترجمہ ہے، ہم نے کہا کہ قسمت کے پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو. یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. وہ کیا کیا کرتے تھے بیسکلی؟ ان کے ہاں جو ان کے اپنے بت تھے، خاص طور پہ حبل، بہت بڑا ان کا بت تھا حبل. حبل کے ہاتھ میں مشرکین عرب نے ایک تھیلا لٹکا دیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے 3 ازلام ڈال دیے تھے، 3 تیر ڈال دیے تھے، بے پر کے تیر. ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا افعل کر، ایک تیر پہ لکھا تھا لا تفعل مت کر، اور ایک تیر خالی ہوتا تھا. تو کوئی کام جب ان کو کرنا ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے اور پھر وہ فال نکالتے تھے وہاں پر. اگر لکھا ہوا آ گیا افعل کر لیتے تھے، لکھا ہوا آ گیا لا تفعل نہیں کرتے تھے، اور بلینک آ گیا تو شاید دوبارہ کرتے ہوں گے، واللہ عالم. اس سے بڑے بڑے قصے ملتے ہیں. ایک شخص تھا، وہ گیا فال نکالنے کے لیے، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا. اب وہ گیا فال نکالنے کہ میں بدلہ لوں کہ نہ لوں. جب تیر نکالتا لا تفعل لا تفعل لا تفعل نکلتا کہ نہ کر نہ کر، مت بدلہ لے. کہتے ہیں وہ تھیلا اٹھا کے بت کے منہ پہ مارا اس نے، اور کہا کہ تیرا باپ مرتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا. تو کوئی تقدس نہیں تھا ان کے ہاں، وہ تو بس اپنی مرضی کے مالک تھے. اگر ایک بت ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے، دوسرا بت لے آیا کرتے تھے. ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، اب بچہ مر گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کہتے تھے بڑا منحوس ہے یہ خدا تو ہمارا، دفع کرو اس کو، ایک اور لے آتے تھے. یہ ان کے طور طریقے تھے. یہ شرک ایک کھیل ہے نا، تماشا ہے، کہاں سنجیدگی ہے اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فالگیری نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں یہ طوطے کو کیسے پتہ چلتا ہے قسمت کا حال، اللہ ہی بہتر جانے. تو یہ اوریکلز وغیرہ ہوتے تھے، یا کوئی کہتے ہیں ٹیلیز پڑھ کے بتا سکتے ہیں تمہاری قسمت کیسی ہوگی. یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ تستقسموا بالازلام. تو ایک مطلب اس کا کیا ہوا تستقسموا بالازلام کا، کہ فال نہیں نکال سکتے. کلیئر؟ اچھا، ایک اور بھی اس کا مطلب ہے. ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تقسیم کیا کرتے تھے ایروز کے ذریعے سے. کس طرح؟ جوا کھیلتے تھے. پہلے وہ جانور کا گوشت جمع کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ جوا کھیلنا شروع کرتے تھے. کسی کے پاس اتفاقاً کم آ جاتا تھا، کسی کے پاس اتفاقاً زیادہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ اس کے ذریعے سے وہ جوا بھی کھیلا کرتے تھے. اس
اس سے بھی روک دیا گیا کہ تم یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا آگے پھر ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہاں ہم پہنچیں گے تو پھر اس تفسیر کو یاد کر لیں گے تاکہ ہمیں وہاں دوبارہ پھر ازلام کے اوپر لمبی بات نہیں کرنی پڑے۔ آیت نمبر 90 آئے گی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو وہ ہم خالی پھر خمر اور میسر پر بات کریں گے، ازلام اور انصاب پہ ہم دوبارہ بات نہیں کریں گے، اس لیے اتنا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہاں اس وقت بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو فعل نکالا کرتے تھے تو دراصل کیا چاہتے تھے کہ مستقبل کا حال پتہ چل جائے ہم کو، اور یہ انسان کی کمزوری رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مستقبل کا مجھے پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں مستقبل کا پتہ چل بھی گیا تو کیا فائدہ ہوگا، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، معلوم ہو بھی گیا تو فائدہ نہیں دے گا۔ بہتر کیا ہے؟ تو اب اسلام نے اس سے بہتر چیز ہم کو دی ہے، ازلام سے بہتر چیز، کہ مستقبل کا حال معلوم کرنے کی فکر نہیں کرو، تو مستقبل کا خیر مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تبھی ہم پھر استخارہ کیا کرتے ہیں، دعا استخارہ سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، پھر آگے دعا کنٹینیو ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ جو تستقسم بالازلام کے نقصانات ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر جھوٹ گڑنے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ہم سے، امرنی، اچھا بعض دفعہ وہ یہ بھی لکھتے تھے امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے مجھے اس کام کا، ایک تیر پر لکھتے تھے نہانی ربی، میرے رب نے روک دیا مجھے اس کام سے، تو اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ پرابلم تھا، پلس توہم پرستی اس کے اندر، خامخواہ سپرسٹیشس مزاج بن جاتا ہے انسان کا، وہم آ جاتا ہے دماغوں کے اندر فال نکالنے سے، بیکار کی چیزیں فال گیلی۔ اچھا فال خود سے نکالتے ہیں کہ وہ نکال کر دیتا ہے؟ کوئی نکال کر دیتا ہے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، پھر انسانوں کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں تو مستقبل کا حال بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کس میں خیر ہے تمہارے لیے، کس میں شر ہے تمہارے لیے، انہیں کیسے پتہ؟ خود تو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، اگر ایسا خیر شر ان کے اختیار میں ہوتا تو خود اپنی قسمت نہ چمکا لیتے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روک دیا کہ نہیں، تم جو ہے ان چیزوں کے اندر نہ پڑو۔ فرما دیا ذالکم فسق، یہ سارے اعمال فسق ہیں، نافرمانی ہیں، یہ سارے اعمال گناہ ہیں، اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ فسقط الثمرہ کہا جاتا ہے، فسقط الثمرہ جب پھل اپنے چھلکے سے باہر نکل آئے، کہتے ہیں فسقط الثمرہ، یعنی کہ فسق کا مطلب ہے اطاعت سے باہر نکل جانا، کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر آ گئے۔ اچھا ابھی تو الحمدللہ ہماری آیت باقی ہے، پھر اس میں تفسیر بھی کافی لمبی ہے، تو میرا خیال ہے ہم یہاں تک ابھی رک جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم یہیں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔